كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. قرآن مقدس میں جو مضامین عقیدے سے متعلق عام طور پر ذکر کیے گئے توحید کی بنیادی عقائد جس کو قرآن نے جگہ جگہ مختلف انداز سے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک تو عقیدہ توحید ہے اور توحید اپنی تمام تر صفات کے ساتھ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ قرآن نے بیان کی ہے. چاہے وہ توحید ذاتی ہو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک کرنے لگ پڑے یا اللہ کے وجود کے انکار کرنے لگ پڑے تو قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. یا اسی طرح توحید صفاتی ہے کہ اللہ کی صفات میں کوئی آدمی کسی کو شریک ٹھہرانے لگ پڑے. قرآن نے اس کا بھی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے. یہ توحید افعالی ہے کہ اللہ کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اسی طرح دوسرا بنیادی عقیدہ جس کو ذکر کیا ہے وہ رسالت ہے کہ اللہ نے دنیا میں نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا ہے اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا عظیم پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا. اور تیسرا عقیدہ جس کو قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں وہ عقیدہ آخرت ہے کہ دنیا میں جو انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اچھے یا برے اس کا یقیناً ایک دن اللہ نے ایسا مقرر کیا ہے کہ جس دن اس کے ان اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی. اللہ کے حضور وہ پیش ہوگا اور اس کے اعمال کے مطابق اسے نتائج کا سامنا ہوگا. جن قوموں نے جو اس عقیدہ آخرت کو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ تسلیم کر لیا ان کی دنیا کی زندگی عدل، امن اور مساوات، ہمدردی، اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر گزرتی ہے. اور جن لوگوں نے اس عقیدہ آخرت کے انکار کر دیا یا ان کا یہ عقیدہ آخرت کمزور پڑ گیا وہ قومی دنیا کے اندر بد اخلاقی بھی ہر طرح کے جرائم میں مبتلا ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر ذکر کیے ہیں. آج کے یہ جو درس ہے اس درس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو واضح کی ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن انہیں کاش وہ ان کے سامنے ہوتے ولو ترى کاش کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس دن کو اذ وقفوا علی النار جب ان لوگوں کو ان بدماشوں ظالموں بد اخلاقوں کو آگ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا. فقالوا سامنے آگ جہنم کے دروازے ان کو ڈانٹ ڈپٹ پھیلا رہے اور آگ اپنی آب و تاب اور اپنی تمام تر سزاؤں اور عذاب کے ساتھ ان کا احاطہ کی. اس وقت جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو پھر اس وقت بڑے افسوس اور حسرت سے تمنا کریں گے فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. یا لیتنا اے کاش ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ لوٹایا جانا ہوگا، ہم دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیے جائیں گے تو ہم یقیناً دنیا میں اب جا کر اب یہ اس کا بات تک ان کو بھی یقین ہے کہ یہاں عمل کی کوئی
ہی دار العمل ہے. جو بھی انسان نے عقیدہ اپنانا ہے یا عمل کرنا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر، وہ دنیا ہی میں کرنا ہے. اس لیے وہ تمنا کریں گے یا لیتنا نرد، کاش ہم دنیا میں واپس دوبارہ لوٹا دیے جائیں. ولا نکذب بآیات ربنا، اب ہم دنیا میں گئے تو اپنے رب کے احکامات و آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، ان پر عمل کریں گے. اور ونکون من المؤمنین، اور ہم بھی ان ایمان والوں میں سے ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے. یہاں پر ایک یا لیتنا فرمایا، یا یہاں ضمن یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یا کا لفظ عام طور پر تو ندا کے لیے آتا ہے، کسی کو پکارنا ہو، لیکن ہر جگہ پر یہ ندا کے لیے نہیں آتا، دیگر معانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یا کا لفظ ندبہ کے لیے، حسرت کے لیے، تعجب کے لیے، یا خوشی اور محبت کی اظہار کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو مدینہ کی بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ترانہ، حضور کی شان میں ایک نعت اور ترانہ گا گا کر یا پڑھ پڑھ کے حضور کے استقبال کیا، اور اس میں یہ الفاظ تھے یا محمدہ یا محمدہ. وہاں یا محمدہ کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنانے کے لیے نہیں تھے، ندا دینے کے لیے نہیں تھے، بلکہ محبت کے اظہار کے طور پر. تو اس لیے یا کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر وہ آپ مخاطب کر رہی ہیں. اگر کوئی یا رسول اللہ بھی کہہ دے محبت میں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کافر اور مشرک ہو گیا. جہاں اگر اس کے پیچھے نظریہ یہ ہو کہ میں ان کو براہ راست مخاطب کر رہا ہوں، بلا رہا ہوں، وہ سامنے موجود ہیں، حاضر ہیں، تو پھر یقیناً یہ نظریہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. اگر محبت کے طور پر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جیسے کہ اس کی دلیل میں نے ذکر کی ہے کہ مدینہ کی بچیوں نے بھی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ہیں. اور یہاں یا لیتنا میں یا کا استعمال بطور حسرت کے ہوگا، ندامت کے طور پر ہوگا. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی پکار رہے ہیں کسی کو، بلکہ حسرت ہے اپنی اس دنیا کی زندگی پر، ندامت ہو رہی ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا. یا لیتنا، وہ کہیں گے اے ہمارے اوپر افسوس اور حسرت کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو برباد کیا، اور کاش کہ ایسا ہو کہ نردو، اب ہم دنیا میں دوبارہ لوٹائیں گے. ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی تکذیب نہیں کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے نہیں. اب ہم اس کے احکامات کو مانیں گے. ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو گئے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان کے سامنے آ جائے گا جو کچھ وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے، یا جو ان سے چھپا ہوا تھا اس سے پہلے. دنیا میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ان کے سامنے نہیں ہوتا. اس کی کیا سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی وہ ان کے سامنے نہیں تھا. دنیا میں آج بدماش، دنیا میں آج ظالم، مفاد پرست لوگ، ان کے سامنے اگر وہ وقت ہو، وہ گھڑی ہو جس وقت وہ اس سارے کیے کا خمیازہ بھگتیں گے، سزا بھگتیں گے، وہ عذاب ان کے سامنے ہو، تو یقیناً ان کو جرت نہیں ہوگی اس طرح کا کہ وہ ظلم کریں، بدماشی کریں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت ان کے سامنے جو دنیا میں ان کے سامنے نہیں تھا نا، چھپا ہوا تھا، اپنی سزا، اپنا انجام اور یہ اللہ کا عذاب آج ان کے سامنے ہوگا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. یہ تو ایک تو پرانی حقیقت بیان کی کہ اب جو دنیا میں ان کے سے مخفی تھا نا وہ سامنے ہوگا. دنیا میں تو ایمان بالغیب ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر، بہت ساری مغیبات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ایک انسان ان کو تسلیم کرتا ہے پورے یقین کے ساتھ. اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، بال دیکھے ایک چیز پر انسان ایمان رکھتا ہے. یقیناً کل
قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جزا و سزا کا عمل ہے، ایک مسلمان اس پر پورا یقین رکھتا ہے۔ لیکن آج یہ دنیا کے سامنے آ جائے یہ چیزیں، پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ کل یہ ایمان بالغیب ختم ہو کر ایمان بالشہادہ ہو جائے گا، آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ ہوگا۔ اس لیے آج جب انہوں نے دیکھ لیا اس چھپی ہوئی چیز کو جو دنیا میں ان سے چھپی ہوئی تھی، اس لیے افسوس اور حسرت سے کیا کہتے ہیں، کاش کہ ہم دنیا میں لوٹائے جائیں۔ لیکن یہ محض وقتی تکلیف کی بنیاد پر وہ یہ کہیں گے، ایک ہیجانی کیفیت ان پر طاری ہوئی ہے۔ اگر ان کو دنیا میں لٹا بھی دیا جائے فرض محال، اگرچہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد پھر اس دنیا میں کسی کو بھیجا جائے، لیکن انہوں نے اپنی عادتیں رویے ایسے خراب کر لیے ہیں کہ اب دنیا میں یہ آ بھی جائیں تب بھی وہی پرانے کرتوت کریں گے۔ اللہ کا عذاب دیکھ بھی نہیں، دنیا میں کتنی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، وقتی طور پر تھوڑا سا فکر ہوا پھر بھول جاتے ہیں۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو لٹایا جائے دنیا میں تب بھی جس سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی کریں گے۔ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اب جو ہے دوبارہ دنیا میں بھیجے گئے تو اب ہم نہیں جھٹلائیں گے۔ یعنی ان کے اندر اپنے اس کیے ہوئے پر واقعتاً پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ وقتی عذاب سے متاثر ہو کر یہ جو ہے اس طرح کی تمنا کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، دنیا میں تو یہ کہتے تھے سب کچھ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، بس یہی مزے کر لو، بس یہاں جو کچھ عیاشی کرنی ہے کر لو۔ وہ کہتے تھے إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بس یہ دنیا ہی کی زندگی اور کچھ بھی نہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ کے حضور کوئی پیشی نہیں ہوگی، اس کا ان کو یقین تھا، ایمان ہی نہیں تھا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم دیکھو اے پیغمبر جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر ان سے پوچھے گا علیہ صاحب بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اس وقت وہ کہیں گے قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں ہے اللہ، یہ حقیقت ہے تیرے حضور، ہم آج حاضر ہیں اور ہمارے رب کی قسم آج حقیقت ہم نے دیکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوگا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا جو تم دنیا میں اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، اس دن کو جھٹلاتے تھے، اس دن کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو آج اس کا عذاب، اس کی سزا کا مزہ چکو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس طریقے سے مزید قرآن مجید نے آگے اسی آخرت کی سزا کے حوالے سے اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے اور انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کو سامنے رکھ کر گزارو۔ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے جو تم نے نظریہ اور سوچ بنا رکھی ہے، بلکہ اس کے بعد تم نے یقیناً اپنے اعمال کا حساب و کتاب اللہ کو دینا ہے اور اس کے مطابق تمہیں جزا و سزا کا سامنا ہوگا۔ اللہ ہمیں آخرت کی